اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک بہت بڑا حکم جاری کیا ہے، اور یہ حکم کیا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جسٹس ریٹائر میاں ثاقب نثار کا معاملہ اب کہاں پہنچے گا، اور اسلام آباد میں کل ہونے والی سماعت کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو اہم ترین سماعت ہوئی ہے، یہ سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی ہے۔ اس سماعت کے دوران عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ معاملہ 3 رکنی بینچ کے روبرو لگایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹسز بھی جاری کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر فریقین کو بھی نوٹسز جاری کرتے ہوئے ان سے معاونت طلب کی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس معاملے کو جلد از جلد حل ہونا چاہیے، اور عوام تک جو ہے ان کے حقوق پہنچانے اور ان کی آواز کے لیے بلدیاتی انتخابات ناگزیر ہے، اس لیے بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ اور اس دوران انہوں نے سماعت جو ہے وہ 30 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے کہ الیکشن کمیشن سمیت کے پی کے حکومت اور دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے بعض وکلاء کو اس کے لیے معاونت کرنے کے لیے بھی کہا ہے، اور کہا ہے انہوں نے کہ کامران مرتضیٰ جو ہے وہ اپنے ذمہ داریوں کو اس انداز سے پورا کریں کہ معاونت ہی تصور ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ انتہائی چونکہ معاملات چل رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں، اور اسی طرح کے پی کے میں بھی بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں جو ہے اب جو ہے وہ عوامی گہما گہمی بڑھ جائے گی، اور معاملات جو ہے وہ ایک اچھے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے کل اپنی پریس کانفرنس میں میاں ثاقب نثار کے معاملے کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کی ہے، مگر سوال پھر وہی ہے کہ انہوں نے اس بات کی ضرورت کیوں محسوس کی ہے کہ میاں ثاقب نثار کی مختلف تقاریر سے انہوں نے جو ہے وہ فکرے لے کر یہ جو آڈیو بنائی گئی تھی، اور ظاہری بات ہے انہوں نے جو تقریریں کی تھیں تو لازمی بات ہے وہ ثاقب نثار کی آواز تھی۔ اب وہ اپنی آواز کو اس حد تک تو مسترد نہیں کر سکتے تھے، مگر یہ ایلیگیشن لگانا کہ انہوں نے کسی طرح سے بھی میاں نواز شریف یا مریم نواز کے معاملے پر کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ قبل از وقت ہیں، اور اس طرح کسی پہ براہ راست الزام تراشی سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اور یہ آڈیو جس نے بھی بنائی ہے، پہلے تو اس کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس نے یہ سارا مواد کہاں سے لیا ہے، اور کیوں انہوں نے اس طرح کا معاملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور معاملات کو جو ہے پیچیدہ اور ایک لحاظ سے متشابہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، اور یہ حکومت اپنی مدت ملازمت یعنی یوں سمجھے کہ اپنی مدت بھی پوری کرے گی، اور اس حوالے سے اپوزیشن تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام رہے گی، اور آنے والے دنوں میں ایک بار پھر نئے انتخابات کے لیے کوشش شروع ہو جائیں گی۔ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ بھی ایک لحاظ سے حکومت نے ابھی تک تو جیتا ہوا ہے، اور اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آئندہ حکومت بھی تحریک انصاف کی بن سکتی ہے۔ اسی خوف کے پیش نظر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ای وی ایم کی سخت مخالفت کر رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن پر بھی جو ہے وہ دباؤ بڑھ گیا ہے، اور ویسے دیکھا جائے تو سپریم کورٹ بھی اپنے مقصد لوگوں کو متاثرین کو انصاف کی فراہمی کے لیے کئی ڈیجیٹل راستے اختیار کر چکی ہے، چاہے وہ جو ہے اس کے سپریم کورٹ کی کاز لسٹ کے بارے میں ہو، وکلاء کو اطلاع پہنچانے کے حوالے سے ہو، اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں یہ سپریم کورٹ نے سٹیپ لیے تھے۔ اگر سپریم کورٹ سٹیپ لے سکتی ہے تو پھر ووٹرز کے لیے جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیوں کر غلط ہو سکتا ہے۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، ہمیں بھی جدت کی طرف جانا چاہیے، ہمیں بھی شفاف انتخابات کے لیے
ان کوششوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ اور باقی جو کسی بھی چیز میں اگر آپ دیکھیں تو نقائص تو ہوتے ہیں، مگر وہ نقائص دور کیے جا سکتے ہیں۔ اور ای وی ایم کا بھی معاملہ اسی طرح سے یہ ہے، اگر اس میں کوئی نقائص ہے تو ان نقائص کو کم از کم ختم ہونا چاہیے، نہ کہ اس معاملے کو ہی ختم کر دینا چاہیے کہ یہ اس طرح لوگوں کو انصاف نہیں مل سکے گا اور پھر اس میں بھی دھاندلی ہوگی۔ بہرحال اگر ان سارے الزامات کی طرف آئیں تو پھر ہر آنے والے انتخابات اسی طرح دھاندلی زدہ قرار دیے جاتے رہیں گے۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ اسی مشین کو اس انداز سے ٹیکل کیا جائے، بہتر کیا جائے کہ اس کے نقائص ختم ہو جائیں اور لوگوں کو ان کے عوامی نمائندے جو اصل ان کے عوامی نمائندے ہو وہ میسر آ سکیں۔ نئی خبر کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور اللہ نگہبان۔ اس چینل کو خود بھی دیکھیے، دوستوں تک بھی جو ہے اس کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ بہت شکریہ۔